بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. آج کے درس سورت محمد سے شروع ہو رہا ہے. سورت محمد کی ابتدا ہے. سورت کا نام سورت محمد ہے. 26واں سپارہ ہے اور اس کو سورت محمد کے علاوہ سورت قتال بھی کہتے ہیں. اس میں جہاد کا ذکر ہے, جہاد کے طریقے اس میں بتائے گئے ہیں. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے محمد, اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت محمد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو ہے قرآن میں 4 مرتبہ ذکر ہوا ہے. ایک مرتبہ سورت آل عمران میں ہے وما محمد الا رسول. دوسری مرتبہ ہے سورت احزاب ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور تیسری مرتبہ اس صورت میں ہے وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہ. اور چوتھی مرتبہ اگلی صورت فتح میں آیا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء. تو اس صورت میں اس صورت کا نام صورت محمد بھی ہے اور صورت قتال بھی. تو شروع میں فرمایا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اس کے بعد وصدوا عن سبیل اللہ, کفر کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے سے روکنے کے کام بھی کرتے ہیں. ایک تو خود کافر ہے, ایک دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. فرمایا کہ اضل اعمالهم, ایسے لوگوں کے عمل ختم ہو گئے, ضائع ہو گئے. خود بھی کافر ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستوں سے روکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اکثر لڑائیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ بھئی تم مسلمان کیوں ہو؟ صرف یہ وجہ ہے. بھئی تم کافر کیوں ہو؟ تمہیں کسی نے پوچھا ہے؟ دنیا تو اللہ نے بنائی ہی مسلمانوں کے لیے. یہ جو جہاد کا حکم آگے آئے گا تو جہاد تو تب ہے کہ کوئی آدمی کافر ہو اور وہ اسلام قبول نہ کرے تو اس کے خلاف اعلان جنگ. دنیا اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے اور ان کے لیے اللہ نے ایک دستور بنایا ہے, زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بنایا ہے جو کہ اسلام ہے, جو قرآن ہے. تو اس کے علاوہ تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں, اللہ کو قبول ہی نہیں. تو ایک تو خود بھی کافر ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں. وہ تحریر کے ذریعے لاکھوں کتابیں ایک کافر شائع کرتے ہیں, لاکھوں, اور شائع کی ہے انہوں نے اور اب بھی کر رہے ہیں. اور زبردستی بھی روکتے ہیں. کہیں کوئی پردہ کرے گا اس کے پردے کو کھینچ دیں گے, کہیں کوئی مینار بنائے گا مینار نہ بناؤ, کوئی اذان دے گا کہ اذان نہ دو, نوکری تب ملے گی جب تم داڑھی نہیں رکھو گے. یعنی ایک تو خود بھی کافر ہے, دوسرا اب تو نیٹ آ گیا ہے, اب اس میں ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمانوں کی شکل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کی باتیں کرتے ہیں. یعنی نام کے مسلمان ہے اور کام کس کے کرتے ہیں؟ کافروں کے. تو اسلام کو کی طرف بلانے والے کم ہیں اور اسلام سے روکنے والے زیادہ ہیں. تو فرمایا کہ وہ لوگ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, وہ لوگ جو کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں. اضل اعمالهم, ان کے تمام اعمال اگرچہ نیک بھی انہوں نے کیے ہوں گے وہ بھی ختم ہو گئے. اچھے کام بھی کئی کافر کرتے ہیں,
اسکول بناتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، راستے بناتے ہیں، ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، بڑا اچھا کہا کرتا ہے کہ وہ یہ کر گیا، لیکن اس کا اسے فائدہ کچھ نہیں ملے گا آخرت میں۔ اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ تو کافروں کا ذکر تھا، اب ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، رسول پر، اور جو حضور پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ایمان کیا لائے کہ یہ جو بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ حق ہے۔ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ایسے لوگوں کے لیے ہم ان کے غلطیاں، گناہ معاف کر دیں گے اور ان کے اعمال کی اصلاح کر دیں گے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، گناہ معاف اور اعمال کی اصلاح، اعمال قبول۔ ایک طرف تو کافر تھے کہ ان کے اعمال ضائع، اور دوسری طرف مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور ایمان کس کس پہ لاتے ہیں؟ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، آخرت پہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر، کہ وہ اللہ کی طرف سے هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے ہے بان الذين كفروا اتبعوا الباطل، کہ کافروں نے تو باطل کو مانا، کافروں نے کس کی تابعداری کی؟ باطل کی۔ ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اور وہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے حق کی اتباع کی۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، کافروں نے تو کس کی پیروی کی؟ باطل کی، غلط باتوں کی۔ وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق، اور ایمان والوں نے حق کی تابعداری کی، من ربہم، جو کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ كذلك يضرب الله للناس امثالهم، اور اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ تو قرآن کا، حدیث کا، اسلام کا مقصد کیا ہے؟ کہ تمام انسان جو ہے وہ جنت میں چلے جائے اور جہنم سے بچ جائے، وہ ایمان لائے، اچھے کام کرے، اللہ کی باتوں پہ عمل کرے۔ تو اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول ہم سے یہ چاہتے ہیں، اسلام اور دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ جہنم میں جانے والا نہ ہو، بلکہ وہ جنت میں جانے والا بنے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا۔ اللہ